السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، آیات مقدسہ 7 تا 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی نعمتیں، اس کائنات کی تخلیق اور پھر اس کا پورا نظام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کی ان نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، وہ شیطان اور شیطانی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت اسی جہنم کا ماحول، وہاں کے حالات، اس کی شدت ارشاد فرما رہے ہیں۔ سنیے توجہ سے میرے عزیزو، اور اللہ ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ لیکن محفوظ کیسے فرمائے گا؟ یہ ساری گفتگو ان آیات میں مذکور ہے۔ اللہ کی رہنمائی اور ارشادات موجود ہیں، غور و فکر ہم نے کرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا القوا فیہا، یہ جو کافر ہیں اس برا ٹھکانہ بئس المصیر میں جب ان کو ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا، جب اس میں وہ ڈالے جائیں گے، سامعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا۔ شہیقا کا مطلب ہوتا ہے ایسی سخت آواز، بڑی کریہ خوفناک آواز، جیسے جنگل میں شیر دہاڑتا ہے اور اس کی آواز سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی جو آواز ہے اس طرح خوفناک ہوگی، دہشت ناک ہوگی۔ دوسرا اس کا ماحول کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ اچھل رہی ہوگی، جیسے پانی بلبلے، گرم پانی کرتے ہیں، ابالتے ہیں ہم تو آخر میں بلبلے نکلتے ہیں اس کے، اچھل رہا ہوتا ہے پانی۔ اسی طرح یہ جہنم کی جو آگ ہے وہ جب ان کو ڈالا جائے گا، ایک تو اس کا ماحول خطرناک، خوفناک، آوازیں آ رہی ہوں گی، ڈرونی آوازیں، اور دوسرا وہ آگ اچھل رہی ہوگی، جیسے کہ تیار ہے کہ کسی کو اس کے اندر ڈالو اور فوراً وہ بھسم ہو جائے، بالکل راکھ بن جائے۔
تکاد قریب ہے، یعنی ایسا لگتا ہے، یہ ماحول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب ہے، تمیز من الغیظ، وہ پھٹ پڑے اپنے جوش کی وجہ سے۔ یہ ماحول یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں اتنی شدت ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی پھٹ پڑے گی۔ کلما، جس وقت القی فیہا فوجن، اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، ان مجرمین کو، کفار، مشرکین اور منافقین کو اکٹھا کر کے حزب الشیاطین کو ڈالا جائے گا، اس میں فوجن، ایک پوری جماعت، شیطانوں کی جماعت، ان کو ڈالا جائے گا تو سألہم، ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کون؟ خزانتہا، جہنم کے داروغے، سیکورٹی گارڈ، جو اللہ نے وہ داروغے مقرر کیے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، ذرا توجہ کرو میرے عزیزو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ حالات ہیں جو جہنم کے ہیں۔ مجرمین اور شیطانی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کے یہ داروغے، فرشتے، سیکورٹی گارڈ ان سے پوچھیں گے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ہم آج دنیا میں اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا فکری نظام، اپنی فکر، پروگرام، فلسفی درست کر لیں، نظریہ درست کریں، اپنے خیالات درست کر لیں، اپنی عملی جدوجہد درست کر لیں۔ وہ پوچھیں گے ان سے الم یأتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، یعنی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ نے نبی بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا آپ کے پاس نہیں آئے؟ سنیے آگے جواب کیا دیتے ہیں۔ قالو، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے آ کے پروگرام سمجھائے، دعوت دی، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گھر جا کے دعوت دی ہے، ایک ایک فرد کو دعوت دی، اجتماعی بنیادوں پہ دعوت دی، یہ کیسے انکار کریں گے؟ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، بالکل آیا ہے، قد جاءنا نذیر، ہاں بالکل ہمارے پاس ڈرانے والے آئے ہیں، اللہ رب العزت کا ڈر سنانے والے، خوشخبریاں دینے والے اللہ کے نبی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا، پس ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ خود اقرار کر رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں ہمارے پاس اور ہم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ جھٹلانا میرے عزیزوں کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کہہ دیں جی آپ جھوٹے ہیں، جیسے کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، اور ایک سٹائل یہ ہے کہ مان لیں اور عمل نہ کریں، بلکہ سازشیں کریں، جیسے منافقین تھے۔ منافقین تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے تھے، لیکن انتشار پیدا کرتے تھے، فساد پیدا کرتے تھے، بظاہر مانتے تھے لیکن عمل سارا الٹ، فی قلوبہم مرض، یہ ہے فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا۔ اگلی بات دیکھو، ایک تو جھٹلا دیا، دوسرا ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہوں، بلکہ آپ کو تو جادوگر کہا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، مختلف القابات سے نوازا گیا، اللہ کے سارے نبیوں کو نوازا گیا ہے، تو کہنے لگے کہ ما نزل اللہ من شیء،
اللہ نے تو کچھ بھی چیز نازل نہیں فرمائی۔ پھر ایک تیسری بات، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی کھلی گمراہی میں ہو۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں گمراہ کہتے تھے؟ کہ جو انفرادی جزوی اغراض اور مفادات اس سسٹم سے وابستہ ہوتی تھیں، اللہ کے نبی تو اس سے ڈراتے تھے اور دور رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے دیکھو کتنے سادہ ہیں، استغفر اللہ، بے وقوف ہیں، ہم السفہاء، یہ تو بے وقوف ہیں۔ میرے عزیزو، ہر دور میں جو شیطانی جو لوگ ہوتے ہیں، شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں، جو مافیاز ہوتے ہیں، اور جو سادہ لوگ، مخلص لوگ، مومنین متقین ہوتے ہیں، جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ان کو وہ صوفی کہتے ہیں۔ بڑا صوفی آدمی ہے جی، اس کو تو دنیا ہی کا نہیں پتہ، یہ شخص بڑا سادہ ہے، جیسے مرضی اس کو استعمال کر دے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے جو نبی ہیں، حزب اللہ سچی جماعتیں ہیں، وہ تو باشعور ہوتے ہیں، وہ تو صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہر چیز کا انالیسس کرتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ کہیں گے، بڑی اہم بات، توجہ رکھیے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم عقل حاصل کر لیتے، سمجھ لیتے، ما کننا، ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، آج دوزخیوں میں سے۔ میرے عزیزے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک السمع، سننا، دوسرا عقل حاصل کرنا اور اطاعت کرنا۔ سماعت کا مفہوم کیا ہے سمجھیے ذرا۔ سماعت کہتے ہیں کسی چیز کو توجہ سے سننا، غور سے سننا، جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تربیت ہو رہی ہو، ابھی ماشاءاللہ آپ درس سن رہے ہیں، تو سارے کام کاج چھوڑ کے پوری توجہ کے ساتھ کان ادھر لگاؤ، دل ادھر لگاؤ، اور نیت یہ رکھو میں نے چیزیں سمجھنی ہیں اور پھر عمل کرنا ہے، میں نے تربیت لینی ہے، عقل حاصل کرنی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اطاعت، اور اس کا اثر دل پر ہوگا۔ جو چیز توجہ سے سنیں گے، اطاعت کی نظر سے سنیں گے، اس نیت سے سنیں گے کہ ہم نے عقل و شعور حاصل کرنا ہے، تربیت لینی ہے، تو میرے عزیزو اس کا اثر دل پہ ہوگا، اور جس کا اثر دل پہ ہوتا ہے اسی سے عمل پیدا ہوتا ہے، شعوری جد و جہد آتی ہے۔ محض ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے سے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ایک آیت رہ گئی ہے، کل کی آیت مبارکہ میں شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔